عظیم ہوتی ہے جب ہم خداوند کے کلام کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں. آپ کی زوردار تعلیم ساتھ پاسٹر فرد منظور کو دعوت دوں گا کہ وہ خداوند کا کلام بیان کرے. ہر شخص جو ہے وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک جنگ کو لڑتے ہوئے، جو جنگ شاید ہتھیاروں کی تو نہیں ہے، جو جنگ شاید اسلحے کی یا جدید ویپنز کی تو نہیں ہے، لیکن ہر لمحہ ہر شخص جو ہے وہ جنگ کے ماحول کے اندر ہے. اور میرے عزیزوں، وہ جنگ جو ہے وہ انسان کے دماغ میں چل رہی ہے. ہر وقت اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہے جو روحانی جنگ کی طرح اسے فیل ہوتی ہے. اور میرے عزیزوں، یاد رکھیں کہ ہر شخص جو آج دنیا کے اندر جنگ کر رہا ہے، اس کے دماغ کے اندر ہمیشہ دو باتیں چلتی ہیں. دو الگ سوچیں اور دو الگ خیالات ٹریول کرتے ہیں. ایک بات جو ہے وہ ہاں کی طرف ہوتی ہے اور ایک بات جو ہے وہ نہ کی طرف ہوتی ہے. کبھی بھی آپ جب ان دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، ایک آواز تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کا جو اپنا ضمیر ہے وہ خداوند کا کیا ہے؟ چراغ ہے. میرے عزیزوں، ایک تو خداوند کی آواز یا خداوند کی بات جو ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر ڈالی اور ہم سے کی جاتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن غنیمت یہ ہے کہ اکثر اور بعض اوقات زیادہ تر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ابلیس کی بات کو سن لیتے ہیں. ہم خداوند کی بات کو سمجھ نہیں پاتے اور اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو خداوند کی طرف سے ہوتی ہے. میرے عزیزوں، آج ہم اسی کے بارے میں بائبل مقدس میں سے سیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طور پہ یہ روحانی جنگ کے اندر ہم فتح یاب ہو سکتے ہیں. اس روحانی جنگ کے اندر جو ہر ایک شخص کے مائنڈ کے اندر چل رہی ہے. کوئی شخص بھی اس روحانی جنگ سے باہر نہیں ہے. ہر شخص جو ہے اس روحانی جنگ کا حصہ ہے. اور میرے عزیزوں، کوئی انسان چاہے گنہگاری کے اندر زندگی گزار رہا ہے یا چاہے وہ راست بازی کی زندگی گزار رہا ہے، میرے عزیزوں، جو ہمیشہ کی آگ ہے وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنی، انسان کے لیے نہیں. لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ وہ انسان کو بھی اپنے ساتھ اس آگ میں لے کر جائے. اور اسی کے باعث، اسی کے سبب سے انسان کے دماغ کے اندر ہر وقت جو ہے وہ ایک جنگ چل رہی ہے. ہر وقت ایک جنگ کے میدان کے اندر وہ اپنے آپ کو پاتا ہے. وہ گھر پر ہے، سو رہا ہے، وہ اپنے کام پر ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہے. دو الگ مختلف سوچیں اور خیالات، دو مختلف الگ باتیں اس کے ذہن میں پائی جا رہی ہیں. سو آئیے میرے عزیزوں، آج بائبل مقدس میں سے بغیر دیر کیے ہوئے چلتے ہیں. پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 7ویں آیت سے مطالعہ کریں گے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اب میرے عزیزوں، سوچیں اور خیالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ ہمارے ذہن کے اندر جو سوچیں اور خیالات ہوتے ہیں وہ فکروں کے کثرت کے سبب سے ہوتے ہیں. اور میرے عزیزوں، کسی کو فکر ہوتی ہے اپنے آپ کو، اپنی لائف کو بہتر بنانا. کسی کی فکر ہوتی ہے وہ زندگی کے اندر اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. کسی کی فکر ہوتی ہے وہ روحانی طور پر کچھ کرنا چاہتا ہے، خداوند کے کام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی فکر موجود ہے، اور وہ فکر جو ہے وہ اس کو کھائے جا رہی ہے. اور وہ فکر جو وہ کر رہا ہے، وہ کام جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو فکر اس کے اندر چلتی ہے، لیکن ان فکروں کو لے کر وہ کچھ کر پاتا نہیں ہے، اس سے کچھ ہو نہیں پاتا. کیونکہ بعض اوقات جب یہ فکریں ہمارے اندر، ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتے. اس لیے کیونکہ خداوند کی رہنمائی ہمیں ہوتی تو ہے، لیکن ہمیں اگائی پورے طور پر اس کی سمجھ نہیں ہوتی، اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جس کے باعث عموماً، خاص طور پر، عام طور پر ہم اس بات کو لے لیتے ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہوتی ہے.
اور میرے عزیزوں جب ہم وہ سٹیپ اٹھا لیتے ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہمارے اندر بات ڈالی جا رہی ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے بجائے اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس سے پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنی ساری سوچیں اور فکریں کسے دے دو؟ بولیے جی کسے دے دو؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ پوچھتا رہوں گا آپ سے۔ ہاں جی، سوچیں فکریں کسے دینی ہے؟ کس کو دینی ہے؟ ہاں جی کس کو دینی ہے؟ پیچھے پہلے۔ ہاں جی کس کو دینی ہے؟ سوچیں فکریں کس کو دینی ہے؟ گھر دے سربراہ نوں۔ سوچیں فکریں کس کو دینی ہے؟ کمان والے پوت نوں، دھی نوں۔ سوچیں فکریں کس کو دینی ہے؟ زور سے بولے نا، کس کو دینی ہے؟ ہم نے سوچیں فکریں جو ہے وہ خداوند کو دینی ہے، اس لیے دینی ہے کیونکہ پڑھیے بھائی، کیونکہ اسی میں تمہاری اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اس کو خداوند کو تمہاری فکر ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ میرے عزیزوں بعض اوقات جب ہم دعا کرتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے وہ خدا کے حضور نہیں آئے بلکہ امتیاز یا چیز یا کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور پر چلے گئے راشن کی لسٹ لے کر، اور جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو خداوند یہ بھی کام کر دے، خداوند وہ بھی کام کر دے، خداوند یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، میرا یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی صحیح کر دے، وہ بھی صحیح کر دے۔ ہم نے ایک لسٹ جو ہے وہ اپنی تیار کر رکھی ہوتی ہے اور اس لسٹ کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو لسٹ لے کر چل رہے ہوتے ہیں ہم خداوند کو وہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں خداوند ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ میرے عزیزوں جب ہم اپنی فکریں خداوند کو دے دیں گے اور فکریں دینے کے بعد ہوگا کیا؟ پڑھیے گا بھائی، تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ ہاں، فکریں دینے کے بعد تم ہوشیار اور بیدار ہو جانا۔ تم کیا ہو جانا؟ ہوشیار اور بیدار ہو جانا۔ جی آگے بڑھیے گا۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس شریر جو ہے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ میرے عزیزوں جب ابلیس آپ کو پریشان کرے گا تو سب سے پہلے آپ کے ذہن کو پکڑتا ہے، وہ آپ کی سوچ کو، آپ کے خیال کو پکڑتا ہے۔ وہ جب آپ یہاں سے مفلوج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے پورے بدن پر قبضہ کر سکتا ہے۔ جب تک آپ یہاں سے مفلوج نہیں ہوتے، جب تک یہاں سے آپ اس کی پکڑ میں نہیں آتے، آپ کا پورا بدن بھی آزاد رہتا ہے۔ میرے عزیزوں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس سب سے پہلے یہاں پر اٹیک کرتا ہے۔ آمین۔ ابلیس کہاں پر اٹیک کرتا ہے؟ ہمارے دماغ پر، ہماری سوچوں پر، ہمارے خیالات پر اٹیک کرتا ہے، اور پھر ہمارے اندر جو ہے مختلف باتیں ڈالتا ہے۔ اور میرے عزیزوں وہ مختلف باتیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ مختلف باتیں آپ کے بھائی کے خلاف ہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ مختلف باتیں آپ کے دوست احباب کے خلاف ہو سکتا ہے وہ آپ کے اندر نفرت کی روح پیدا کرے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے اندر نشہ بازی کی روح کو پیدا کرے، ہو سکتا ہے وہ سوچ، وہ خیال جو آپ کے اندر ڈالے، ہو سکتا ہے وہ کوئی جھوٹ فریب کی، وہ فراڈ کی ہو، اور وہ آپ سے کہے کہ یہ کام کرے۔ اور میرے عزیزوں جب اس کام پر جو ہمارے ذہن کے اندر سوچ ڈالی جاتی ہے ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہماری پاکیزگی بریک ہو جاتی ہے۔ جب ہماری پاکیزگی بریک ہوتی ہے تو پھر ابلیس ہمارے ذہن پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس شریر گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ میرے عزیزوں جنگل کے اندر جو شیر ہوتا ہے وہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ جانور ڈھونڈتا ہے، وہ کیسا بھی ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو، اس سے قد میں، ہائٹ میں چھوٹا ہو، بڑا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ڈھونڈتا ہے کوئی بھی جانور جو بھی مل گیا میں اس کو پھاڑ دوں گا۔ میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس جو ہے وہ قدام کو بھی نہیں چھوڑتا اور آپ زندگیوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ جیسا بھی کوئی کیوں نہ ہو وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے، اور اس کے ذہن، اس کی سوچ، اس کے خیال کے اندر اپنی سوچیں، اپنے خیالات ڈالتا ہے اور اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو منتشر کرتا ہے اور اپنے ٹریک پر لے کر آتا ہے۔ اور جب ہم اس کا ٹریک پر ہو جاتے ہیں، اس کا ٹریک پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ پھاڑنے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔
اور میرے عزیزو جب وہ پھاڑنے کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو اسی پھاڑنے کے سلسلے کو روکنے کے لیے خدا کا کلام خداوند ہم سے کہتے ہیں تم ہوشیار اور کیا رہو، بیدار رہو، کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس شریر جو ہے وہ کیسے گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، کس کو پھاڑ کھائے۔ اور میرے عزیزو اب اس چیز کو روکنے کے لیے خدا کا کلام کیا بتاتا ہے؟ جی پڑھیے گا۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر، تم ایمان میں کیا ہو جاؤ، ایمان میں کیا ہو جاؤ۔ اگر مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو مصیبت کے ٹائم میں، پریشانی کے ٹائم میں سب سے زیادہ ابلیس کام کرتا ہے آپ کے ذہن کے ساتھ۔ آپ کو کہتا ہے ہاں دیکھ رہے تیرا خدا نہیں ہے کوئی بھی، تیرا خدا تجھے بچا نہیں رہا، تیرا خدا تیری دعائیں نہیں سن رہا، تیرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، تیرے ساتھ کوئی خدا نہیں ہے۔ میرے عزیزو یہ باتیں، یہ سوچیں، یہ خیالات ہمارے اندر ڈالتا ہے، اور جب یہ ہمارے اندر وہ باتیں ڈالتا ہے، کیونکہ ہمارے کام پہلے رکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے ایمان کے قدموں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیا لکھا پڑھیے، تم ایمان میں مضبوط ہو کر، ایمان میں مضبوط ہو کر، اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو، اور یہ جان کر کس کا مقابلہ کرو؟ ابلیس کا مقابلہ کرو۔ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہے ایسے ہی دکھ اٹھاتے، تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں، جو دوسرے مقدسین ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی دکھ آتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن میرے عزیزو اگر آج کسی مقدس شخص کی زندگی کے اندر کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو اپنے ہی اٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی اٹھ کر کہتے ہیں یہ تو بڑی دعا کرتے سن، یہ تو بڑا رب رب کرتے سی، رات دن دعاواں کری رکھتے سن، ہوں انہاں نے مسئلہ بن گیا اسی جڑے دیکھ لو نہ دعا کرنے ہیں تے نہ ساڈے نال کچھ ہوندا ہے۔ تو گل یہ کہ پہلے جڑا بندہ شیطان دا ہوئے انہوں شیطان نے کی کہنا بھائی، جڑا رب دا ہوئے گا او دے خلاف ہی کام کرے گا نا، ہے کہ نہیں؟ تے جڑا او دا اپنے او دے خلاف تے کام ہی نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک بدرو نکالی، اور بدرو نکالنے کے بعد کہا گیا کہ دیکھو یہ بدروؤں کے سردار کی مدد سے بدروئیں نکالتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر شیطان آپ اپنے ہی مخالف ہو جائے تو کیا اس کی سلطنت میں پھوٹ نہ پڑ جائے گی؟ میرے عزیزو ابلیس کے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوتی، جن کی زندگی کے اندر دکھ یا تکلیف نہیں آتا، جو دعا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بڑا خوشحال سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے لوگ ہیں، ہاں وہ ہیں خدا کے لوگ، لیکن وہ اس جہان کے خدا کے لوگ ہیں، وہ زندہ خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر وہ زندہ خدا کے لوگ ہو تو پھر ان کی زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں گی، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں وہ بھی ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو اگر خداوند جو ہے یوحنا کو تیل کے جلتے کڑھائی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے تو کیا خیال ہے کہ باقی رسول اب مرے گی نہیں؟ موت تو سب کو آنی ہے کہ نہیں آنی؟ آنی کہ نہیں آنی؟ میرے عزیزو فرق یہ ہے، راست باز شخص جو ہے وہ اپنی مصیبت میں سے نکلتا ہے اور خداوند اس کو ڈبل بلیس کرتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ شریر گر پڑتا ہے اور پھر اٹھنے کا نہیں۔ شریر جب گرے گا، ابلیس کو ماننے والا جب گرے گا تو وہ کبھی بھی اٹھ نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے مقدسوں میں تانے کسے ہیں، اس نے مقدسوں کو پریشان کیا ہے۔ اور میرے عزیزو بڑی مایوب بات یہ ہے کہ ابلیس کے حواری تو یہ کام کرتے کرتے ہیں، ہمارے اپنے بہن بھائی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی پریشانی میں آ جائے تو ہم بھی اٹھ کر انہیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو بات یہ ہے کہ الیشا وہ نبی وہ گزرا ہے جس کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یہ الیشا کی برکت کے بعد شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ خداوند یسوع خود ہے۔ الیشا مر چکا ہے، بیماری کے اندر بیمار ہوا ہے اور وہ اس بیماری کے اندر مر چکا ہے، اور کئی سال کا جو مردہ ہے وہ دفن ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جسم جو ہے وہ ٹچ ہوتا ہے، اور وہ مردہ جو کئی عرصے سے کافی ٹائم سے مردہ ہے وہ جی اٹھتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزوں ایسے لوگوں کو تو پھر موت ہی نہیں آنی چاہیے، الیشا کو تو پھر مرنا ہی نہیں چاہیے،
میرے عزیزو جو کوئی بھی شخص خداوند کی حضوری میں ہوتا ہے، خداوند کی پریزنس میں ہوتا ہے، اس کی لائف کے اندر ضرور دکھ آئیں گے، اس کی لائف کے اندر ضرور پریشانیاں آئیں گی۔ اگر تو وہ خدا کے لوگ ہیں تو دکھ اور تکلیفیں سہنا ضروری ہے۔ اگر تو ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آتا، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، تو پھر یاد رکھیں وہ خدا کے لوگ بھی نہیں ہیں، کیونکہ پریشانی ان کی زندگی میں نہیں آتے جو اس کے اپنے ہیں، یعنی کہ ابلیس کے اپنے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو بہت سارے شیر ہوں آپس میں لڑتے ضرور ہیں، لیکن ایک دوسرے کو پھاڑتے یا مار نہیں دیتے، ایسا ہے نا۔ لیکن کوئی شیروں کے جھنڈ میں یا شیر اکیلا بھی ہو، اس کے پاس کوئی جانور آ جائے تو وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ میرے عزیزو بالکل ایسے ہی ابلیس بھی ہے، وہ آپس میں اپنی سلطنت میں پھوٹ نہیں ڈالتا، اپنے لوگوں کو پریشان یا دکھ میں یا تکلیف میں نہیں ڈالتا، بلکہ جو لوگ خداوند کے ہیں وہ ان کی سوچوں اور خیالوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تو یہ کام کر لے، اور جب وہ شخص وہ کام کر لیتا ہے تو اس کی پاکیزگی بریک ہو جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے بس خیال کر کے تیرے ایمان کا جہاز کہیں غرق نہ ہو جائے۔ میرے عزیزو بحری جہاز کے اندر ایک چھوٹے سے سوراخ کی ضرورت ہوتی ہے بس۔ جب اس میں چھوٹا سا سوراخ آ گیا، جب اس میں شگاف پڑ گیا، تو میرے عزیزو آج نہیں تو کل اس نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے، اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ میرے عزیزو بالکل اسی طرح ایک مقدس شخص کی زندگی کے اندر اگر جب گناہ آ جائے یا کوئی غلطی یا خطا آ جائے تو پھر اس کا بھی ڈوبنا ضرور ہے۔ لیکن ہمیں امتیاز کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ جو سچویشن ہماری لائف میں آئی ہے، جو پوزیشن جس میں ہم ابھی سفر کر رہے ہیں، وہ سچویشن کیوں بنی ہے؟ کہیں ہمارے کسی الٹے کام کے سبب سے تو نہیں بنی؟ اگر بنی ہے تو اس کام کو درست کر دیں، اس سے لیے خدا سے معافی مانگے، دوبارہ کام کریں اپنی لائف کے اوپر۔ میرے عزیزو یہ ایمان کا جہاز ایسا ہے جسے آپ بچا بھی سکتے ہیں، آمین آمین، اسے ریپیئر بھی کیا جا سکتا ہے، آمین۔ لیکن میرے عزیزو اگر آپ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ابلیس کی بات مانتے جا رہے ہیں، ایک گناہ سے ہو گیا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، گناہ پہ گناہ، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو وہ چیر ڈالتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی، اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ میرے عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدس لوگ جو خدا کی حضوری میں راستی سے چلتے ہیں وہ سزاؤں کے نیچے نہیں آتے بلکہ آزمائشوں کے نیچے آتے۔ یسوع نے بار بار اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ دعا کیا کرو، یہ دعا کیا کرو کہ ہمیں آزمائش سے بچا۔ کرتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر روز اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو جب آزمائش آپ کے لیے میں آنی ہے تو آپ کی برکت ڈبل ہونے کے لیے، کرنے کے لیے اس نے آنا ہے، آمین آمین۔ میرے عزیزو ضرور ہے کہ ایک بیج زمین میں بویا جائے اور جب تک وہ بیج مرتا نہیں ہے، ذرا خیال کریں کہ جو بیج زمین میں ڈال دیا گیا ہے اس بیج کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کبھی کھڑے بھی ہو جاتے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو کیا بیج جو ہے وہ زمین سے نکل کر باہر کہتا ہے او بھائی جی میں تھلے دفن ہویا تسی کتنے کھڑے؟ بولتا ہے۔ لیکن آج کے مقدسین جو ہے وہ رپلائی کرتے ہیں، اگر آج وہ زمین کے اندر دفن ہے، آج وہ زمین کے اندر لگائے گئے ہیں تو ضرور ہے ان کے اوپر کوئی بوجھ بھی ڈلے گا، ضرور ہے ان کے اوپر وزن بھی رہے گا، لیکن اس بیج کا اگر اس سے 6 لاکھ گنا بڑھنا ہے نا، ایک بیج جو ہے وہ 6 لاکھ گنا اپنے سائز کے حساب سے بڑھ جاتا ہے، اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، آمین۔ میرے عزیزو اگر اس نے بڑھنا ہے تو اس بیج کا لساڑا جانا ضروری ہے، اس بیج کا مرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو آج جب تک ہم اپنے آپ کو مارتے نہیں ہیں خداوند میں، ہم اپنے انا کو مارتے نہیں ہیں خداوند میں، ہم اپنے آپ کو مارتے نہیں ہیں خداوند میں، ہم اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں،
میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ انگوروں کی جو مہ ہے، جب تک انگوروں کو لتاڑا نہ جائے، مسلا نہ جائے، ان میں سے مہ نہیں نکلتی۔ جب انگور دبائے جائیں گے، مسلے جائیں گے، اس کے بعد ان میں سے مہ نکلے گی۔ میرے عزیزوں جب سونا جو ہے وہ بھٹی میں ڈالا جائے گا تو پھر وہ پیور سونا، پیور کندن بنے گا۔ آمین آمین، اس میں سے گند الگ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں آج مشکلیں اور پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں ہماری لائف میں اس لیے آتی ہیں، مقدسوں کی لائف میں اس لیے آتی ہیں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ان کو پیور کرے۔ آمین۔ سونے کی قیمت کم ہوتی ہے اور جو پیور سونا ہو، کندن ہو، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ آمین۔ انگوروں کی قیمت کم ہوتی ہے اور میں جو اس سے بنتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ بیج کی قیمت جو زمین میں لگایا جاتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن جو دوسری بیج سے پھل بنتا ہے، درخت پر پھل آتا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں اگر آپ لتاڑے جا رہے ہیں، اگر آپ پریشانی میں ہیں، آپ مشکل میں ہیں، تو اس بات پر یقین اور ایمان رکھیں کہ آپ کی زندگی میں دگنی برکت آنے والی ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں بعض اوقات ابلیس جو ہے وہ ہمارے ذہن اور سوچ خیال کے اندر ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ وہ آزمائش ہماری آزمائش نہیں رہتی بلکہ وہ ہماری سزا بن جاتی ہے۔ آج ہم نے اپنی آزمائش اور مصیبت میں قائم رہنا ہے خداوند کے ساتھ۔ اگر آج ہم خداوند کے ساتھ قائم نہیں ہیں، اگر آج ہم خداوند کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیے میرے عزیزوں ہم خداوند کے حضور سے ڈبل بلیسنگ یا برکت نہیں ریسیو کر سکتے۔ آمین آمین۔ میرے عزیزوں بائبل مقدس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اور ان کے بارے میں ہم دیکھیں تو وہ ایک ٹائم میں بالکل لتاڑے گئے ہیں۔ اب یوسف کی زندگی کو دیکھ لیں، غلاموں کی طرح اس کو لے جایا گیا، وہ منڈی کے اندر بیچا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا، اس کے کپڑے تک اتارے گئے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک ٹائم، ایک وقت آیا کہ اس کو کیا کیا گیا؟ مصر کا حاکم بنایا گیا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں ایوب کی زندگی کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی کیا کچھ ہوا، ابراہیم کی زندگی میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ میرے عزیزوں بے بہا لوگ ایسے ہیں جن کی لائف کے اندر خدا نے عجیب طور پر کام کیا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم نے اس ڈگر کو سمجھنا ہے، اس پوزیشن کو سمجھنا ہے، کیونکہ ابلیس یہاں سے قابو کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہاں سے قابو کرتا ہے اور پھر یہاں سے وہ باہر نکالتا ہے جو یہاں پر ڈالا ہوتا ہے۔ آمین۔ جو یہاں پر آئے گا وہ یہاں سے باہر نکلے گا، اور جو یہاں سے باہر نکلے گا وہ تباہی اور بربادی لائے گا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھو زبان جو ایک چھوٹا سا عضو ہے اور پورے جنگل میں آگ لگا دے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں اس بات کو کہ خداوند جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، لیکن ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اس مصیبت پریشانی کے اندر، دکھ اور تکلیف کے اندر خداوند کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کی مصیبت کو، آپ کی پریشانی کو، آپ کے رنج و عالم کی کیفیت کو خوشحالی میں تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ قائم رہیں گے تو، اگر آپ خداوند کے نام پر کفر بکنا شروع کر دیں، آپ خداوند کے نام پر تکبیر کرنا شروع کر دیں اور کہنا شروع کر دیں کہ خداوند کہاں گیا ہے، وہ کہاں گیا وہ خدا جو مجھے، تو یہی تو ابلیس ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کریں۔ آمین آمین۔ میرے عزیزوں ہمیں ضرورت ہے ہم ہوشیار ہو جائیں اور بیدار ہو جائیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا کہ کس کو پھاڑ کھائے، لیکن میرے عزیزوں اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پھاڑ کھانے تو وہ اور ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ آئیے یعقوب کے اندر چلتے ہیں، یعقوب اس کا 4واں باب ہے۔ تھینک یو لارڈ، تیرا شکر، ہاللیلویا، رابا سکھا پراجی، 4واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے دیکھیں گے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ ہاں جی، سب سے پہلا کام کیا کر رہے ہیں؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ سب تو اوکھا اور مشکل کام، خدا کے تابع ہم اپنے آپ کو کرتے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارے سارے کام بنے رہیں۔ میرے عزیزوں کوئی کام نہیں بنا رہے گا جب تک ہم اپنے آپ کو تابع نہیں کریں گے خداوند کے۔ اور خداوند کے تابع کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم اس کلام پر
عمل کرتے ہیں. آمین آمین. میرے عزیزو ہم اپنے والد کے وفادار اور تابع ہوتے ہیں نا. کیوں تابع؟ کیسے تابع ہوتے ہیں؟ اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں. آمین. اس کی بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم تابع دار اور وفادار ہوتے ہیں. اسی طرح یہ خداوند کی کلام کی باتیں منہ کی باتیں ہیں. جب اس پر عمل کریں گے تو ہم خداوند کے تابع دار، خداوند کے وفادار. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے تابع ہونا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزوں آج جو ہے ابلیس جو ہے اسی شخص کے سامنے سے بھاگتا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا. آج شاید ہم تابع تو کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے زندگی سے گناہ کو تو نکال دیتے ہیں، اپنی زندگی تو پاک کر لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ آ کے اپنے آپ کو تابع نہیں کرتے خداوند کو، کیونکہ اس چیز کے اندر ہم بے ایمانی کر جاتے ہیں. میرے عزیزو وہ چیز ہے خداوند کو دینے دلانے کی بات. ہم اپنی جیب کو کبھی بدل نہیں پاتے، شاید اپنے دل کو بدل لیتے ہیں، اپنے ذہن کو بدل لیتے ہیں، لیکن جیب میں سے کچھ نکالنے میں نا وہ نہیں ہم سے ہو پاتا، وہ ہم سے نہیں ہو پاتا. میرے عزیزو انہی ہی حکموں میں سے ایک حکم ہے کہ پوری یقین کیا کرو ذخیرہ خانہ میں. میرے عزیزو کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ یہ خداوند کا حکم ہے. اور اگر میں ابھی پوچھوں گا نہیں، ویسے بات کر رہا ہوں، اگر میں ابھی پوچھوں تو شاید کسی کا بھی ہاتھ پوری یقین پہ نہ اٹھے. میرے عزیزو دیکھیں ہم کتنے تابع دار ہیں خداوند کے، ہم کتنے تابع ہو کے کام کر رہے ہیں خداوند کے. ساری باتیں تو شاید مان لیتے ہیں، لیکن جب پیسے کی گل ربا ہور کوئی گل کرے تو ماڑی کر لے، یہ ساڈے کو نہیں ہونا، اے ساڈے کو نہیں ہو سکتا، ہو جو کام تو مرضی کا ہے. کیونکہ میرے عزیزو ہم اپنے پیسے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنی دن دولت سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنے کمائے ہوئے پیسے سے بہت پیار کرتے ہیں. وہی خداوند اگر آپ کے ساتھ نہ ہو تو ابلیس آپ کو آپ کی چارپائی سے بھی نہ اٹھنے دے. وہی خداوند اگر آپ کے ساتھ نہ ہو تو وہ ابلیس جو ہے وہ آپ کو ایسی مار لگائے کہ شاید آپ کسی پنجابی جگہ سے کھان جوگی نہ رہو. لیکن میرے عزیزو ہم تابع داری کیوں نہیں کر رہے؟ ہم تابع داری کرنے ضروری ہے کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے. آمین آمین. میرے عزیزو ہم 10ویں حصے میں بھی تابع داری نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حصہ ہے جس کے اندر ہم تابع داری نہیں کرتے خداوند کی، اور وہ حصہ ہے ہم خداوند کی میز پر نہیں آتے. کیونکہ خداوند کی میز پر وہ آتا ہے جو پاک ہوتا ہے. ہم ساری زندگی کہتے ہیں اگلی باری خدا دی میز تے آواں گا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہے ہوتے اور ہم نے گناہ سے کبھی اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کیا ہوگا. وہ اگلی بار کبھی آئی ہی نہیں ہوتی، وہ آتی ہی نہیں ہے. میرے عزیزو آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنے آپ کو خالی کریں اور خداوند کے حضور جو بائبل مقدس کے اندر تابع داری کے حکم احکام ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ ہم خدا کے تابع ہو جائیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا. آج میرے عزیزو ہم تابع نہیں ہونے چاہتے خداوند کے، کہتے ہیں ایسے ہی سب خداوند کرتے، ایسے ہی کرتے، پاسبانوں سے دعا کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا سے سارا کچھ ہو جائے. آج اپنی لائف اپنا آپ خداوند کو نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہمارا دل ہی نہیں ہے، ہماری سوچ ہی نہیں ہے، ہمارا خیال ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں خداوند کے ساتھ چلیں. ہم اک گئے ہیں، ہم پریشان ہیں، کون سا خداوند، کیسا خداوند، کون سے خدا کے بارے میں بتاتے ہیں. ہم خداوند کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے، ہم خداوند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ خداوند کی تابع داری کرنا مشکل کام ہے لیکن ناممکن کام نہیں ہے. میرے عزیزو اگر آپ خداوند کی تابع داری میں نہیں چلیں گے، خداوند کے تابع نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں ابلیس آپ کو ضرور پھاڑے گا آپ کو، اور وہ آپ کی فیملیوں کو پھاڑے گا، آپ کو پھاڑے گا، آپ کی ہر ایک برکت کو اجاڑ ڈال دے گا وہ، اور پھر دوبارہ قائم بھی نہیں ہونے دے گا. دوبارہ قائم ہونے کے لیے آپ کو دوبارہ خدا کی تابع ہونا، تابع داری میں آنا ضروری اور لازم ہے.
میرے عزیزوں اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ابلیس ڈالتا ہے، تو آئیے آج اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں۔ جب خداوند کے تابع ہو جائیں گے تو خداوند کی پریزنس ہمارے اوپر بنی رہے گی، خداوند ہمیں صحیح ڈائریکشن دے گا، صحیح راستہ دکھائے گا، اور پھر ہمیں غلط ڈائریکشن میں جانے نہیں دے گا۔ میرے عزیزوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے دعا کرتے ہیں، اے خداوند میری زندگی میں وہی راستے کھلے رہیں جو تیری طرف سے ہیں، اور وہ راستے بند ہو جائیں جو تیری طرف سے نہیں ہیں۔ تو عموماً لوگوں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں ہوگا جو خداوند کے ساتھ چلیں گے۔ آمین۔ میرے عزیزوں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کچھ نہیں کرتا کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ کچھ نہیں کرتا، بس اس کے ذہن میں سوچ ڈال دیتا ہے۔ اب ذرا خیال کرے، ابلیس بھی پٹھی مت دے رہا ہے تے رب بھی پٹھی مت دے رہے، ہے نا؟ تے پھر بندہ سیدھے آلے آ سکتا ہے، پھر تو کہیں بھی نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزوں خداوند سے بنا کر رکھیں، خداوند ہی آپ کو اس جہان کے خدا سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو خداوند کے احکام ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں خداوند کی میز کے لیے، تو اپنے آپ کو پاک کر کے خداوند کی میز پر آئے، کیونکہ جب تک آپ خداوند کی میز پر نہیں آتے آپ میں ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے وہ میرے خون اور بدن میں شریک ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، چند لمحات کے لیے خداوند کے کلام پر غور کریں، اور مسا آپ کے اوپر ریلیز ہوگا یسوع کے نام سے۔ بریش شاکھا سے کھیرے بہت شاکھا جا بارے سے بیکھا شاکھا چھاکھا بہت سے کھیرے میرے کھیرے رابوسا لیپرا کھا چھاکھا 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 رابوسے۔ خداوند تیرے قدام کے ساتھ مل کر، تیرے مقدسین کے ساتھ مل کر ابھی اور اسی وقت سے آئے خداوند ان زندگیوں سے، ان کے ذہن و سوچ و خیالوں سے ابلیس کو حکم دیتے ہیں نکل جائے یسوع کے، آزاد کرے ان سے، آزاد ہو جائے ان سے، یہ سوچے آزاد ہو جائے، یہ خیال آزاد ہو جائے، یہ تیری پریزنس میں آ جائے، یہ تیرے مسا میں آ جائے، اور خداوند صرف ہے خداوند تیری ڈائریکشن کو سمجھ سکے اور تیری ڈائریکشن پہ چلے اور تیرے کلام پر عمل کر کے پوری تابعداری کے ساتھ زندگی گزار کر ابلیس کا مقابلہ کرے، تاکہ وہ ان زندگیوں سے بھاگ جائے۔ خداوند آپ سب کو